بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں علیم الحق حقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عشق کے عین کی 8ویں قسط پیش خدمت ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ قربت محبت کو کم کر دیتی ہے۔ محبوب نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کا تصور بڑا ہوتا ہے، اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خامیوں کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے۔ تو کیا سعدی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا اور اس سوال پر دیر تک سوچتا رہا۔ سعدی کا مرتبہ کم تو نہیں ہوا تھا، مگر یہ تھا کہ وہ پہلے عام انسان نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی خاص ہستی ہو آسمان سے اتری ہوئی۔ اب وہ ایک لڑکی لگتی تھی جس پر وہ نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا۔ الہی بخش خود کو ٹٹولتا رہا۔ سعدی بہت اچھی، بہت پیاری لڑکی تھی، مگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ وہ بے حجابانہ اس سے وہ گفتگو بھی کر لیتی تھی جو اس کے خیال میں معیوب تھی، بلکہ شاید وہ اس سے ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی، جبکہ ایسا صرف دوستوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے الہی بخش کو خیال آیا کہ وہ ایک اہم بات نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ اپنی تربیت، اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہ کیا معیوب ہے اور کیا نہیں۔ اس بنیاد پر کوئی کسی پر بے شرمی کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یوں تو سعدی بھی اس پر اعتراض کر سکتی ہے۔ مثلاً یہاں بیت الخلاء ہر گھر میں ہوتا ہے، جبکہ گاؤں میں لوگ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، تو شہر کے لوگ اسے بے شرمی قرار دیں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اتنی زمین ہوتے ہوئے گھر میں بیت الخلاء کی گنجائش کیوں نہیں نکالی جا سکتی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، ہزارے میں نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بے تکلفی سے بات کرنا تو دوسری بات ہے، کوئی نوکر کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا، نوکروں کو منہ ہی نہیں لگایا جاتا۔ تو جب یہ بات ہزارے سے متصادم ہونے کے باوجود اسے بری نہیں لگتی تو دوسری باتیں بھی بری نہیں لگنی چاہیے۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، اسے سعدی سے محبت ہے بلکہ عشق ہے، تو عشق انسان کی خوبیوں سے نہیں خود انسان سے ہونا چاہیے۔ سعدی کی بدترین برائی سے بھی اس کا دل اس کی طرف سے برا نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے کوئی بلا ارادہ عشق تو نہیں کیا، یہ جذبہ تو اس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ نہیں، اسے سعدی کو کسی قیمت پر برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر کون جانے یہ کتنے دن کا ساتھ ہے، اسے تو بس سعدی کو خوش کرنا چاہیے۔ قریب آنے سے ایک نقصان اور ہوا تھا، وہ آنکھیں موڑتا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، گھنٹوں وہ اس سے باتیں کرتا تھا۔ باتیں تو وہ اب بھی کرتی تھی اس سے، لیکن اس میں وہ لذت نہیں تھی۔ پہلے وہ کم سوتا تھا تو وہ اس کے خواب میں ضرور آتی تھی، اب وہ پہلے کی طرح سوتا تھا، زیادہ تر خوابوں سے محروم، نیند صبح سو کر اٹھنے میں بھی وہ لذت نہیں رہی تھی۔ الہی بخش اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ محرومی بڑی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرا بن کر رہا ہے۔ باپ نے ہمیشہ اسے یہی تو سمجھایا تھا کہ شکر گزاری نہ چھوڑو، شکر گزاری ہے تو عشق بھی کر سکتے ہو۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، اسے تو وہ ملا تھا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود میں شکر گزاری موج در موج امڑنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے وہ سرشاری محسوس کی جو مہینوں اس کا معمول رہی تھی۔ اس روز سعدیہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ الہی بخش نے کئی بار نظریں اٹھا کر عقب نما شیشے میں دیکھا، لیکن وہ سوچ میں گم رہی۔ وہ بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کا دل پریشان ہو گیا۔ سعدی پریشان تھی، لیکن کیوں؟ اچانک سعدیہ نے اسے پکارا، الہی بخش ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ سعدی بی بی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، الہی بخش نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا، خیر آپ پوچھیں۔ تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟
میں تو نسلی عاشق ہوں سعدی بی بی، الہی بخش نے عقب نما شیشے میں دیکھا۔ سعدی حیران نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور وہ بھی ان الفاظ میں۔ جو سچ تھا، جیسا تھا ویسے ہی کہہ دیا۔ اچھا ذرا وضاحت تو کرو۔ سعدی بی بی، ہماری نسل ہی محبت کرنے والی نسل ہے، الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا۔ ابا بچپن ہی سے مجھے عشق کی تلقین کرتے تھے، لیکن مجھے عشق نہیں ہوا۔ میں عشق سے لڑتا رہا، مجھے عشق برا لگتا تھا۔ سعدی اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ الہی بخش نے وضاحت کرتے ہوئے اسے اپنے جدی عشق کے بارے میں بتایا۔ پہلے تم نے کہا کہ تم نسلی عاشق ہو، پھر تم نے کہا کہ تم عشق سے لڑتے رہے، یہ تو متضاد بات ہے۔ جی سعدی بی بی، میں لڑتا رہا، مگر اب میری سمجھ میں عشق آنے لگا ہے، اب میں محبت کرنے لگا ہوں۔ کس سے؟ مجھے ہر انسان سے محبت ہے سعدی بی بی، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے عشق کرنے کی یہی ایک صورت ہے۔ پھر بھی یہ تو بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو تم؟ میں نے بتایا نا، ہر انسان سے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پاپا سے، کرمو چاچا سے، اظہر بابا سے، آپ کی امی سے، سب سے سعدی بی بی۔ ادھر دیکھو، سعدی نے کہا۔ الہی بخش نے عقب نما میں دیکھا۔ تم نے میرا نام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لی۔ کسی کے منہ پر یہ کہنا جھوٹا جھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ تو تم مجھے سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی سعدی بی بی۔ سعدی شیشے میں اس کے عکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، آدمی ہر کسی سے برابری کی محبت تو نہیں کرتا، کسی سے کم، کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے؟ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تم؟ یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بی بی۔ محبت آدمی نہ من، سیر، چھٹانک میں کرتا ہے، نہ گز، فٹ یا انچوں میں۔ سچ یہ ہے کہ میں خدا سے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ انسان تو بس سیڑھیاں ہیں۔ سعدی نے دیکھا تھا کہ اس کی محبت کے نام پر الہی بخش کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا تھا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا، اور میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی تھی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، کسی سے بھی ہو، الہی بخش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی سعدی بی بی؟ کہو۔ یہ تو بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے، نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں، نہ ہی کسی کو بتاتے ہیں، اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں، کیا حرج ہے اس میں؟ بس یہ اچھی بات نہیں ہے سعدی بی بی۔ میں تو بس سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ محبت کیسے ہوتی ہے۔ تم نے منع کیا ہے تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ الہی بخش نے شیشے میں اسے غور سے دیکھا۔ برا تو نہیں مان گئی آپ؟ نہیں، غلط بات پر تم مجھے ٹوک سکتے ہو، یہ حق میں نے تمہیں دیا ہے۔ الہی بخش حیرت میں ڈوب گیا۔ گڈ مارننگ الہی بخش۔ گڈ مارننگ سعدی بی بی۔ اس صبح الہی بخش کو احساس ہوا کہ سعدی بہت خوش ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی آواز میں چہکار تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آج آپ بہت خوش ہیں سعدی بی بی؟ الہی بخش نے پوچھا۔ میں ہر صبح بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن آج ہمیشہ سے زیادہ خوش ہیں۔ ہاں، آج موسم بہار کا پہلا گلاب کھلا ہے۔ الہی بخش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کب سے اسے گھر یاد نہیں آیا تھا، نہ گھر، نہ اپنے علاقے کے موسم۔ فٹ پاتھ پر تھا تو وہ ہمیشہ ایبٹ آباد کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اب اسے خیال بھی نہیں آیا کہ بہار آ گئی ہے۔ کیا بات ہے، تم اداس ہو گئے؟ بہار نے اداس کر دیا۔ کاش میں اپنی طرف کی بہار آپ کو دکھا سکتا۔ ہمارے ہاں بہت گلاب کھلتے ہیں، ایسے کہ ہاتھوں کے پیالے کو ایک ہی گلاب بھر دے۔ تمہیں گھر یاد آتا ہے تو چھٹی لے کر کچھ دن کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سعدی نے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں، آپ کہیں تو۔ مجھے لگا
کہ نہیں مانو گے اور شاید برا بھی مان جاؤ گے۔ اس پر الہی بخش چونکا۔ میں تو نوکر آدمی ہوں سعدی بی بی، پھر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہیں ہی نہ۔ کہنی بھی ضروری ہے۔ الہی بخش ہچکچایا، پھر بولا تو کہہ دیں۔ ذرا گاڑی سائیڈ میں روکو، سعدی نے فرمائش کی۔ الہی بخش نے موقع دیکھ کر گاڑی ایک طرف لگا دی، لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے گاڑی رکوائی گئی ہے۔ جی سعدی بی بی، اس نے شیشے میں سعدی کے عکس کو دیکھتے ہوئے غور سے کہا۔ سعدی نے اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ کہوں گی۔ الہی بخش نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام لیے، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ کس لیے سعدی بی بی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھی پینٹ شرٹ، بہت اچھے شوز خریدو۔ میں چاہتی ہوں کہ کل صبح تم یہ نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ سعدی بی بی، پیسے میرے پاس بھی ہیں، پوری تنخواہ بچ جاتی ہے، میرا کوئی خرچ ہی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ مجھے افسوس ہے سعدی بی بی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ الہی بخش نے نوٹ پچھلی سیٹ پر گرا دیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے شرٹ پتلون کبھی پہنی نہیں، مجھے عجیب سا لگے گا، تماشا بننے کا احساس ہوگا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا سعدی بی بی۔ مان جاؤ نا۔ نہیں مان سکتا سعدی بی بی، آپ یہ پیسے رکھ لیں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ اتنی سی بات میری نہیں مان سکتے؟ سعدی روحان سی ہو گئی۔ میں مجبور ہوں سعدی بی بی، یہ کہہ کر الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد پورے راستے خاموشی رہی۔ کالج آنے پر سعدی اتری اور اس نے معمول کے مطابق الہی بخش کو خدا حافظ کہا، لیکن اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ واپس آتے ہوئے خود الہی بخش بہت دل گرفتہ تھا۔ یہ احساس اسے ستا رہا تھا کہ اس نے سعدی کا دل دکھایا ہے۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، بس وہ ہونک نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ یوں بجھ گئی تھی جیسے اس کے انکار سے اسے دلی تکلیف ہوئی ہو۔ اس روز وہ 10 منٹ پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ سعدی آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سعدی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عقب نما میں دیکھا، لیکن سعدی کا چہرہ اسے نظر نہیں آیا۔ بالآخر الہی بخش سے رہا نہیں گیا۔ سعدی بی بی، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الہی بخش، ناراضگی کیسی؟ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ میں تو زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکا، الہی بخش نے تلخی سے سوچا۔ تو اب اس کے ساتھ کیا اپنی مرضی کرنی، جس سے دل کا، روح کا رشتہ جڑا ہے؟ اس نے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سائیڈ میں روک دی۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، لائیے، آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی بات مانوں گا۔ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی، سعدی نے افسردگی سے کہا۔ میں تو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ الہی بخش کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی یہی بات ہنسی خوشی مان لینے میں کیا برائی تھی؟ سعدی بی بی، میں شرمندہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور یقین کریں میں خوشی سے یہ بات مان رہا ہوں۔ اسی وقت الہی بخش کی نظر پڑی، روپے پچھلی سیٹ پر وہیں پڑے تھے جہاں اس نے گرائے تھے۔ سعدی نے انہیں چھوا بھی نہیں تھا اور خود اس نے دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ سعدی نے پیسے اٹھا کر اسے دیے، اس نے بغیر گنے جیب میں رکھ لیے۔ باقی سفر میں بھی سعدی اسی جگہ بیٹھی رہی۔ الہی بخش کو احساس تھا کہ وہ اب بھی ناراض ہے، لیکن گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے سعدی نے کہا، شکریہ الہی بخش۔ الہی بخش کھل اٹھا، اسے لگا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اس کا کفارہ قبول کر لیا گیا ہے۔ پینٹ شرٹ کی خریداری الہی بخش کے لیے بڑا مسئلہ تھا، اسے اس کا تجربہ ہی نہیں تھا۔ سعدی کا خیال نہیں ہوتا تو وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتا۔ اگلی صبح اس کے لیے آزمائش کی صبح تھی۔ وہ دیر تک گاڑی صاف کرتا رہا۔ سعدی کے آنے سے 10 منٹ پہلے وہ اپنے کوارٹر میں گیا اور کپڑے بدل کر یوں باہر نکلا جیسے کہیں چوری کر کے آ رہا ہو۔ اس نے چوروں ہی کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے کرمو چاچا بھی موجود نہیں تھا اور سعدی آ چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ پہلے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم الہی بخش۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے سلام کیا تھا۔ کیا یہ کوئی خاص دن ہے؟ الہی بخش نے سوچا۔ وعلیکم السلام سعدی بی بی۔ الہی بخش نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سالگرہ مبارک ہو الہی بخش، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔
الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو کچھ بھی نہیں آیا، اور جب بات سمجھ میں آئی تو اسے زبردست ذہنی جھٹکا لگا۔ اس نے تاریخ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر اس نے سعدی سے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے سعدی بی بی؟ 22 اپریل۔ الہی بخش کو حیرت ہوئی، یہ واقعی اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسے خود یاد نہیں رہا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جہاں کا تھا وہاں نخروں چونچلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر بھی اسے بہت اچھا لگا کہ سعدی نے اسے اتنی اہمیت دی، مگر حیرت اپنی جگہ تھی کہ سعدی کو معلوم کیسے ہوا۔ اس نے یہ بات سعدی سے پوچھ ہی لی، تم ہی نے تو بتائی تھی یہ تاریخ؟ میں نے؟ الہی بخش نے حیرت سے کہا، ہاں میں تم سے تمہارے متعلق پوچھتی رہتی ہوں، مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں، تمہارا پتہ بھی ہے میرے پاس۔ الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا رہا ہے، لیکن نہیں، باتیں تو سعدی بہت کرتی تھی، بلکہ وہ سوال بہت کرتی تھی، وہ بس جواب دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، یعنی وہ اس کی پرواہ کرتی ہے۔ اس پر الہی بخش نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹ دیا۔ کچھ فہمی پالنے کے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے، ہاں آسمان نوازش کے بادلوں سے زمین کی سیرابی کا سامان ضرور کرتا رہتا ہے۔ اس روز دونوں چپ تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خاموشی نہیں لگ رہی تھی۔ الہی بخش نے گاڑی روکی۔ سعدی نے اترنے سے پہلے اسے خوبصورت پھول اور ریپر میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ تحفہ دیا۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ شکریہ بی بی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے میری سالگرہ یاد رکھی، ورنہ ہم لوگ تو خود بھی اپنی سالگرہ یاد نہیں رکھتے۔ تحفوں کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے الہی بخش، سعدی نے کہا، تحفوں سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ الہی بخش اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ ٹھیک کہتی ہو سعدی بی بی، اسی لیے تو اللہ اپنے بندوں کو تحفوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن بندوں کی محبت تو نہیں بڑھتی، پھر کم از کم میرے جیسے بد نصیب بندوں کی۔ پہلی بار بات کی باب کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے واپس لایا تو بیگم صاحبہ لان کے باہر کھڑی کرموں سے کچھ بات کر رہی تھی۔ انہوں نے الہی بخش کو جو اس حلیے میں دیکھا تو پہلے تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر ان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ تم ہو الہی بخش؟ ادھر تو آؤ ذرا، انہوں نے پکارا۔ الہی بخش سمجھ گیا کہ عزت افزائی کے فوراً بعد بے عزتی کا لمحہ بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی رب کی عنایت ہے کہ سر میں غرور اٹھنے نہ پائے اور سر میں کوئی سودا جگہ نہ بنائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے الہی بخش؟ بیگم صاحبہ نے کڑے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ، پینٹ شرٹ پہن کر شہری بابو بننے کا شوق کب سے ہو گیا تجھے؟ بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، نہ کبھی ہوگا، لیکن الہی بخش کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ اس وقت اپنی کتابیں ہاتھ میں لیے سعدی بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ الہی بخش نے سر گھما کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں التجا تھی۔ الہی بخش موم ہو گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی؟ بیگم صاحبہ سعدی پر الٹ پڑی۔ ضرورت ہے اس لیے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے وردی ضروری ہے، وردی ہو تو آدمی کو اوقات یاد رہتی ہے۔ اب تم ہی دیکھو، یہ ڈرائیور لگتا ہے کہیں سے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں امی، وردی کو میں نے ہی منع کیا تھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو لباس چاہے پہنے، بس مجھے تماشا نہیں بننا۔ سعدی تم نہیں جانتی، کم اوقات آدمی جب اپنی اوقات بھولتا ہے تو سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے لہجے میں بے بسی اور جنجلاہٹ تھی۔ میں اپنی اوقات نہیں بھولا بیگم صاحبہ، نہ کبھی بھولوں گا، الہی بخش نے تحمل سے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر ہوں، میں کبھی آپ کے سر نہیں چڑھوں گا۔ تو پھر یہ کپڑے کیوں پہنے تو نے؟ اس لباس میں سعدی کی گاڑی کیوں لے کر گیا؟ میں کہہ رہی ہوں امی کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، سعدی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور الہی بخش صرف مجھ کو جواب دہ ہے۔ اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ بے شک اس سلسلے میں پاپا سے بات کریں، مجھے کوئی دوسرا ڈرائیور ملے گا تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا، بات صرف الہی بخش کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آج اس سلسلے میں بات ہوگی، پھر دیکھوں گی، تم بھی بہت آپے سے باہر ہو رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے سعدی کو لتاڑا۔ اچھا اب اندر جاؤ پلیز۔
سعدی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ الہی بخش کی طرف مڑی۔ دیکھو الہی بخش، یہ تمہاری روزی کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت گناہ کا کام ہے، لیکن میں بہت عاجزی سے آپ کو ایک عرض کروں۔ الہی بخش نے ان کی بات کاٹ دی۔ سچ یہ ہے کہ میں فٹ پاتھ کی مزدوری میں بہت خوش تھا۔ اپنی اوقات میں خوش رہنے والا بندہ جو ٹھہرا اور رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں۔ تو پھر یہاں کیوں نوکری کر رہے ہو؟ چلے جاؤ فٹ پاتھ پر، بیگم صاحبہ نے جلد کر کہا۔ میں تمہیں فارغ کر دیتی ہوں۔ بات آپ کی نہیں، صاحب جی کی ہے۔ صاحب جی فٹ پاتھ والوں کو عزت دینے والے ہیں، ان سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ان سے بات کر کے مجھے فارغ کرا دیں، میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ بہت چالاک ہوتے ہو تم غریب لوگ، بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اتنی تنخواہ چھوڑ کر ہنسی خوشی چلے جاؤ گے، مگر وہ بے وقوف شیخ صاحب جو مل گئے ہیں تو خوب عیش کرو۔ الہی بخش کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تنخواہ کی بات نہیں، میں 3 وقت کی روٹی پر بھی یہاں نوکری کر سکتا ہوں۔ صاحب جی کہہ کر تو دیکھیں۔ نہ وہ کہیں گے نہ تم جاؤ گے۔ چلیں آج میں خود بات کر لیتا ہوں صاحب جی سے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ بیگم صاحبہ گڑبڑا گئیں، جانتی تھیں کہ اس معاملے میں شیخ صاحب سخت ہو جائیں گے۔ وہ احسان ماننے والے آدمی تھے، ان کی خبر بھی لے لیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے الہی بخش، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ بس اپنی اوقات میں رہو، آئندہ ان کپڑوں میں گاڑی کبھی نہ چلانا۔ اب اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ الہی بخش اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ الہی بخش نے وہ پینٹ شرٹ اور جوتے اپنے صندوق میں رکھ دیے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ انہیں کبھی نہیں پہنے گا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ انہیں جلا دے، لیکن اس نے فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ تو سعدی کی عنایت کی نشانیاں تھیں، وہ تو سنبھال کر رکھنے والی چیزیں تھیں۔ اسے اس تحفے کے بارے میں تجسس تھا جو سعدی نے اسے دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات کو سوتے وقت دیکھے گا کہ سعدی نے اسے کیا دیا ہے، مگر شام تک اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بڑی نزاکت سے پیکٹ کے اوپری کاغذ کو کھولنے لگا، اس طرح کہ وہ پھٹے بھی نہیں۔ پیکٹ سے ایک کارڈ بھی منسلک تھا، اس پر لکھا تھا، الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات اور خلوص و محبت کے ساتھ، سعدی۔ الہی بخش نے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے پھولدار کاغذ بھی وہیں رکھ دیا۔ کاغذ ہٹنے کے بعد اندر سے ایک پیکٹ نکلا۔ اس نے پیکٹ کو کھولا تو ایک پیکنگ برآمد ہوئی۔ پیکنگ میں ہلکے نیلے رنگ کی ایک بہت خوبصورت بوتل نکلی، جس میں زرد رنگ کا کوئی سیال بھرا ہوا تھا اور خوشبو تھی، انگریزی خوشبو۔ الہی بخش نے بوتل کے منہ پر لگے ہوئے کور کو ہٹایا، وہ سپرے تھا۔ الہی بخش چند لمحے محبت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بوتل کے نوب کو دبایا، سیال کی ایک پھوار اس پر گری، اس کا پورا کوارٹر مہک گیا۔ وہ بہت بھینی اور دلربا خوشبو تھی۔ الہی بخش نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، اسے ڈر تھا کہ خوشبو کوارٹر سے باہر نکل جائے گی، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا، اور بولتی باتیں کرتی وہ خوشبو کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ کیسا خطرناک تحفہ دیا ہے سعدی نے۔ اسے وہ محاورہ یاد آیا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، لیکن عشق کو تو اس نے بڑی کامیابی سے چھپا لیا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے سعدی سے عشق ہے، مگر اب وہ پریشان تھا۔ اس خوشبو کو چھپانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بوتل کو کور لگا کر اس کی پیکنگ میں رکھا۔ اب وہ خوشبو کے تحلیل ہونے کا منتظر تھا۔ عشق اور عام خوشبو میں یہی تو فرق ہے، عام خوشبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے وہ بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ مگر وہ خوشبو کچھ مختلف تھی۔ الہی بخش کو محسوس ہوا کہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ خوشبو تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ خوشبو پھیلی تو منہ بند کلی کی طرح تھی، اور اب جیسے خوشبو کی وہ نہ بند کلی کھل رہی تھی، جانے پھول بنے گی تو کیا حال ہوگا، الہی بخش نے سوچا۔ وہ خوشبو میں گھرا بیٹھا خوشبو کے تحلیل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جانے کتنی دیر ہو گئی، اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ شام ڈھل چکی ہے اور کوارٹر میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ پھر دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس چور کی طرح گھبرا گیا جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس تحفے کو کہاں چھپائے۔ گھبراہٹ میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ الہی بخش نے پھولدار کاغذ
اور پیکنگ کو جلدی جلدی بکس میں رکھا۔ اتنی دیر میں دروازے پر تیسری دستک بھی ہو چکی تھی۔ بکس بند کر کے وہ اٹھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ خوشبو کی آواز تو اور تیز ہو گئی ہے۔ وہ خوشبو کی شیشی کو تو چھپا سکتا تھا لیکن اس خوشبو کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا جو پورے کوارٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر گیا۔ چوتھی دستک نسبتاً بلند تھی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں، سعدی۔ الہی بخش کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سعدی؟ اور یہاں؟ وہ پتھر کا بت بن گیا۔ ساکت و صامت۔ دروازہ کھولو الہی بخش۔ الہی بخش نے دروازہ کھول دیا۔ سعدی ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، سو رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، جی ہاں۔ کوارٹر میں اندھیرا کر رکھا ہے، لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ بس آنکھ لگ گئی تھی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا۔ ارے نہیں سعدی بی بی، آپ بتائیں کہاں چلنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں جانا، سعدی نے کہا۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اپنا کوارٹر نہیں دکھاؤ گے؟ کیوں نہیں سعدی بی بی، یہ آپ لوگوں کا ہی تو دیا ہوا ہے، الہی بخش نے کہا۔ لیکن پھر بیگم صاحبہ کہیں گی کہ میں اپنی اوقات بھول رہا ہوں۔ میں تم سے امی کی باتوں کی معذرت بھی کرنے آئی ہوں، سعدی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ الہی بخش نے آگے جا کر لائٹ آن کر دی۔ امی نے تمہاری بہت بے عزتی کی، لیکن تم مائنڈ نہ کرو، امی ایسی ہی ہیں، وہ تو پاپا کو بھی نہیں بخشتی۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ارے یہ خوشبو! الہی بخش نے چوروں کی طرح نظریں جھکا لی۔ کیسی لگی تمہیں؟ بہت اچھی ہے سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر بولتی بہت ہے، لیکن اس نے یہ بات نوکے زباں پر روک لی۔ میں دراصل تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، سعدی نے کہا۔ میری بات ماننے کی وجہ سے تمہاری اتنی بے عزتی ہوئی۔ ایسی باتیں نہ کریں سعدی بی بی، آپ نہیں جانتی، میں نے زندگی بھر یہی کچھ دیکھا، یہی کچھ بھگتا ہے۔ کراچی سے تو مجھے محبت اسی لیے ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عزت اور محبت یہی ملی ہے۔ یہاں آپ جیسے بڑے لوگوں سے بھی برابری کا احساس ملا ہے، ورنہ ایبٹ آباد میں کیا تھا؟ جلاہے کی اولاد، جسے سادات کو بھی تنظیم دینی تھی اور خواتین کو بھی۔ میری تو اپنی نظروں میں بھی کوئی عزت نہیں تھی وہاں۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے برا نہیں مانا۔ کراچی میں صرف بیگم صاحبہ کا سلوک ہی ایسا ہے جس سے مجھے گھر یاد آ جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے شرمندہ ہوں، اب ایسی بات نہ کیجیے گا۔ سعدی اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنا کمرہ بہت صاف ستھرا رکھتے ہو تم، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ پھر وہ کتابوں کی چھوٹی سی الماری کی طرف بڑھی۔ ارے واہ، کتابیں تو اچھی خاصی ہیں تمہارے پاس۔ بس جی سعدی بی بی، یہی ایک شوق ہے میرا۔ اچھا شوق ہے، کتابوں سے دوستی ہو جائے تو آدمی تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ سعدی وہاں کھڑی کتابوں کے عنوان دہراتی رہی۔ سڑک واپس جاتی ہے، شکست، برف کا پھول، ایک وائن، سمندر کے کنارے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی، گدھا نیفا میں، درد کی نہر۔ کرشن چندر بہت پسند ہیں تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی سعدی بی بی، سب لکھنے والوں سے زیادہ۔ اور یہ اس طرف شعری مجموعے بھی ہیں۔ سعدی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ صفی الدین سیف، کاخم کاکل، ناصر کاظمی کا برگ نے اور دیوان، قتیل شفائی کا گجر، ساحر لدھیانوی کا پرچھائیں اور گاتا جائے بنجارا، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی۔ واہ بھئی واہ، تمہارا ذوق تو بہت اچھا ہے۔ ذوق کا تو نہیں معلوم سعدی بی بی، بس شاعری مجھے بے خود کر دیتی ہے۔ نسلی عاشق جو ٹھہرے، سعدی نے اس کی بات دہرا دی۔ پھر بولی، شاعروں میں کون زیادہ پسند ہے تمہیں؟ پہلے ساحر بہت اچھے لگتے تھے، اب لگتا ہے ناصر کاظمی، صرف میرے لیے ہی شاعری کرتے ہیں جیسے۔ نیچے ابن صفی کی کتابیں رکھی تھیں۔ سعدی نے حیرت سے کہا، کہاں کرشن چندر، کہاں شاعری اور کہاں ابن صفی؟ سعدی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کیا یہ وہی شخص ہے، جلاہا الہی بخش، فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر اور اس کا ڈرائیور؟ اس وقت الہی بخش کا چہرہ اسے بہت روشن لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ایسے تو پڑھے لکھے دولت مند خاندانی لوگ بھی نہیں ہوتے۔ الہی بخش نے اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ سعدی کی توجہ ایک کتاب نے کھینچ لی، پہلی بارش، ناصر کاظمی۔ اس نے کتاب باہر نکالی۔ کتاب کو دیکھنے بعد وہ بولی، کیسی خوبصورت کتاب ہے۔ جی ہاں، صرف خوبصورت چھپی ہے، شاعری بھی خوبصورت ہے،
اب تک مجھے سب سے زیادہ اچھی یہی کتاب لگی ہے۔ تم نے پڑھی ہے؟ جی ہاں، پڑھی تو ہے، لیکن ابھی تک پہلی غزل کا پہلا شعر تک نہیں سمجھ سکا ہوں۔ لگتا ہے اسے سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگے گی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔